ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین حضرات، اللہ جل شانہ نے اس رمضان کو ہماری زندگی کا بہترین دن اور بہترین رات بنا کے بیچا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، لوگوں اپنے رب کی طرف مغفرت حاصل کرنے میں، بخشش طلب کرنے میں جلدی کرو۔ رمضان مبارک کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے تائب ہو جائے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے۔ رمضان مبارک کو رمضان اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ گناہوں کو جھاڑنے کے لیے آتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس رمضان مبارک کے مہینے کو پا لیتا ہے، اس کی زندگی میں یہ رمضان مبارک کی قیمتی گھڑیاں آ جاتی ہیں، اسے نصیب ہو جاتی ہیں، لیکن وہ اس کے باوجود اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتا، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی ستاج رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے خود فرمایا، جب جبریل امین آئے تو آپ نے آمین فرمایا، منبر پہ پاؤں رکھا تو آپ نے کہا آمین۔ صحابہ کرام تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ نے آج عام معمولات سے ہٹ کے منبر رسول پہ پاؤں رکھتے ہوئے آمین کہا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا 3 جوابات دیے، ان میں سے ایک جواب یہ تھا کہ جس شخص نے اپنی زندگی میں رمضان مبارک کو پا لیا اور اس میں اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگی۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے آغاز ہی سے اس بات کا اعلان فرمایا یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے متلاشی، نیکیوں کو پہچاننے والے، نیکیوں سے محبت کرنے والے، دوڑ دوڑ کے نمازوں میں اقامت سے ملنے والے، اقبل، اور زیادہ کوشش کر، اور زیادہ جستجو کر، اور زیادہ محنت کر۔ اور فرمایا وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اکثر، اے گناہوں کو تلاش کرنے والے، گناہوں کی دلدل میں گھسنے والے، اور گناہوں کے اندر اس طرح جس طرح انسان گناہوں کے اندر منہمک ہو چکا ہے، اس کو جگایا اور کہا اکثر، اب تو رک جا، اب تو گناہ چھوڑ دے، اب تو اللہ کی رحمتوں کے اندر آ جا، اپنے رمضان مبارک کو قیمتی بنائیں اور اپنے گناہوں کی اپنے رب سے ضرور معافی مانگیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔